السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلبہ کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو عافیت سے رکھے، خوش رکھیں، پورے امت مسلمہ کو عافیت سے رکھے، خوش رکھیں۔ ہم اس سال جو کتاب پڑھیں گے بفضل اللہ تعالی، اس کتاب کا نام ہے فوائد مکیہ۔ فوائد مکیہ بڑی بابرکت کتاب ہے جس کو آپ اس سال پڑھیں گے، اس لیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان خود سے تشریف نہیں لائے تھے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر تشریف لائے تھے۔ جس کو ابھی آپ سنیں گے تو گویا جس نے فوائد مکیہ کی قدر کی اور صاحب فوائد مکیہ کی قدر کی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی قدر کی۔ تو بہت بڑا بابرکت کتاب ہے جس کو آپ پڑھیں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام محمد بشیر خان تھا۔ آپ یوپی کے صوبہ یوپی کے ضلع فروخ آباد کے رہنے والے تھے۔ آپ کا قصبہ قائم گنج تھا۔ مولد تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یوں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا آبائی وطن تھا۔ وہ کیوں؟ اب آگے سنیں گے۔ سن عیسوی 1856 میں آپ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ ایک دیندار، پرہیزگار، اچھے تاجر تھے، جس کی وجہ سے آپ کی اقتصادی حالت اچھی خاصی مضبوط تھی، جس کو یوں کہیں دوسرے الفاظ میں کہ آپ مالدار تھے۔ آپ کو بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی بڑی فکر دامنگیر تھی، اور گاؤں میں، قصبہ قائم گنج میں وہ اسباب، وہ وسائل موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے صحیح تعلیم اور تربیت ہو سکے۔ تو چنانچہ آپ کے والد محترم نے کانپور کا رخ فرمایا، جہاں علم دین کے بڑے بڑے ادارے موجود تھے۔ لیکن اتفاق سے سن عیسوی 1857 میں آزادی ہند کی جنگ شروع ہو گئی۔ محمد بشیر خان صاحب نے اس جنگ میں مدد فرمائی، جس کی وجہ سے انگریزوں نے جنگ کے خاتمے پر مجاہدین کی مدد کرنے کے جرم میں آپ کا سارو مال و متاع اور جائیداد ضبط فرما لی۔ تو حالات بہت نازک ہو گئے، خطرات بڑھ گئے۔ تو آپ اپنے بڑے بھائی کے پاس گوالیر چلے گئے، اور قیام گوالیر ہی میں صاحب کتاب حضرت مولانا قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی سن عیسوی 1864 میں۔ مگر گوالیر میں بھی منتقم مزاج انگریزوں نے بڑے بھائی کے ساتھ وہی ظلم کیا جو محمد بشیر خان صاحب کے ساتھ کانپور میں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان پرخطر حالات میں تجارت کو اثر نو جمانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور امن بھی مفقود تھا۔ ان امن کے متلاشم مظلوم بھائیوں نے
بلد امین کا عزم کر لیا اور شہر امن مکۃ المکرمہ ہجرت فرما گئے۔ بہرحال قیام مکۃ المکرمہ کی ابتدائی میں ان دونوں بھائیوں کی ملاقات ہندوستان کے دو عظیم ہستیاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ان بزرگوں کی قلبی توجہ ان بھائیوں کو نصیب ہوئی، تاہم معاشی اعتبار سے اس خوشحال گھرانے کے قیام مکۃ المکرمہ کے ابتدائی ایام ایسی تنگی میں گزرے کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا اور پورا خاندان صرف زمزم پی کر گزار دیتا تھا۔ مگر اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا بڑا خصوصی اہتمام فرمایا آپ نے تینوں صاحبزادوں کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب کے حوالے فرمایا، جو اس وقت مدرسہ سہولتیہ مکۃ المکرمہ کے مسئول عام تھے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ تقدیر الہی کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے والدین اس فانی دنیا کو خیرآباد کہہ کر دار آخرت یعنی دار البقاء کی طرف رحلت فرما گئے۔ یوں یہ تینوں بھائی والدین کی سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت مولانا کی توجہات میں اور تیزی ہو گئی۔ حضرت قاری عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ القراء قاری عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا، جو کہ مدراس کے رہنے والے تھے، لیکن جامعہ ازہر مصر سے علم تجوید و قرات پڑھ کر مکۃ المکرمہ تشریف لائے تھے۔ مکہ میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں باب ابراہیم مسجد حرام میں قرآن کی تعلیم دینے پر مامور فرمایا تھا۔ حضرت قاری عبداللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے قرآن پاک حفظ کیا اور مشق وغیرہ میں بھی استفادہ کیا۔ اس کے بعد آپ قاری عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ مدراسی کے معین استاد بھی مقرر ہوئے۔ پھر اسی دوران مصر کے ایک عظیم استاد ماہر تجوید استاد الاساتذہ القاری والمقری شیخ ابراہیم سعد بن علی المصری مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ حضرت مولانا کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمات مدرسہ سہولتیہ کے لیے حاصل کر لی اور سب سے پہلے مدرس قراءات مدرسہ سہولتیہ مقرر ہوئے۔ شیخ موصوف بری زبردست اور شاندار علمی شخصیت کے حامل تھے اور آپ نے اپنے وقت تک کی عظیم شخصیت الشیخ حسن بدیل الجریسی سے استفادہ فرمایا تھا اور قرأت عشرہ بطریق درہ اور وطیبہ ان سے پڑھی تھی، جبکہ شیخ حسن بدیل الجریسی جو شیخ ابراہیم سعد کے استاد ہیں، انہوں نے فن کا استفادہ خاتمۃ القراء والمحققین شیخ محمد المتولی، جن کا قصہ میں نے آپ لوگوں کو گزشتہ سال سنایا تھا، ان سے کیا تھا۔ لیکن قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مصنف کے بڑے بھائی باوجود مدرس ہونے کے اس نعمت عظمیٰ کو غنیمت جانا اور شیخ ابراہیم سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ضامنۃ علم متحد کر دیا اور ان سے قاری عبداللہ صاحب نے تجوید و قرات بطریق شاطبیہ اور بطریق درہ اور طیبہ میں مہارت تامہ حاصل کر کے اجازت حاصل کر دی۔ خیر، بعض سوانح نگاروں نے
شیخ ابراہیم سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم قرات میں صاحب فوائد مکیہ کا تلمس لکھا ہے، اور بعضوں نے انکار بھی کیا ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہوتا تو آپ نے جو اسناد جاری کی ہے تو اپنے شیخ کے عنوان سے شیخ ابراہیم کا نام ضرور ہوتا، مگر نام نہیں ہے تو آپ نے ان سے استفادہ نہیں کیا ہے۔ اور یہ بھی اختلاف چلا آ رہا ہے استفادہ سے متعلق کہ صاحب تذکرہ قاری عبد الرحمن صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری عبداللہ صاحب سے قرات سبا پڑھی یا اشرابی پڑھی، یعنی فوائد مکی صاحب فوائد مکیہ نے قاری عبداللہ سے قرات سبا پڑھی ہے یا اشرابی پڑھی، یہ اختلاف بھی چلا آ رہا ہے۔ خیر، لیکن محقق قول کے مطابق قاری عبد الرحمن مکی نے اپنے باعث سبا کے ساتھ ساتھ اشرابی پڑھی، لیکن جب ہندوستان تشریف لائے تو قاری محمد غازی صاحب کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بطور تبرک سند حاصل کی، سند عشرہ حاصل کی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جب تشریف لائیں تو جیسے ہم نے پہلے کہا آپ کو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات سے تشریف نہیں لائے، بلکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ بعضوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، تو میں نے آپ کو چنانچہ پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ صاحب فوائد مکیہ کے وہ حالات پر ہیں جو قرات اکیڈمی سے شائع ہوئے ہیں، تو رات میں جب موقع ملے تو رات میں سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھیں، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم جس کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ خیر، قصہ بہت لمبا ہے تو میں آپ کو مختصر سناؤں۔ ایک قاری عبداللہ صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے، جو ان کے استاد بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک دن محو خواب تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہیں۔ اس حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوتے ہیں، اور قصہ لمبا ہے، مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری عبداللہ صاحب کو خواب میں اشارہ فرمایا کہ آپ عبد الرحمن کو ہندوستان بھیجیں، کیونکہ ان سے بہت کام لینا ہے۔ تو حضرت قاری عبداللہ صاحب نے اپنے بھائی قاری عبد الرحمن کو بلوا کر فرمایا کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تمہارا نام لے کر شہادت دی ہے کہ اپنے بھائی کو علم و تجوید و قرات کی اشاعت کے لیے ہندوستان روانہ کرو۔ حضرت قاری عبد الرحمن پر اس بشارت کو سن کر عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ادنا غلام کا نام لے کر بشارت دی، تو اس نعمت عظمیٰ کا اندازہ تو وہی کر سکتا ہے نا جس پر حالت گزری ہو۔ بہرحال جب ہندوستان تشریف آوری پر سب سے پہلے کانپور میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب جو مدرسہ جامع العلوم میں بحیثیت معلم قرات آپ کا تقرر ہوا، جہاں آپ نے تدریس کے ساتھ درس نظامی کی تکمیل بھی فرمائی۔ جو اس سے پہلے نامکمل تھی،
بعض لوگوں کو یہ قیاس از بعید معلوم ہوتا ہے، بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے. تو آپ جب ہندوستان تشریف لائیں تو آپ کا درسی نظامی جب نامکمل تھا، ناقص تھا، تو آپ نے کانپور میں اس کو مکمل فرمایا. تدریس کے ساتھ تعلیم کو عیب تھوڑی ہے، بلکہ ایسا تعلم اور مضبوط ہوتا ہے. خیر، پھر آپ وہاں سے الہ آباد تشریف لے آئیں. مدرسہ احیاء العلوم کے منتظم آپ کی خدمت میں فن کے اشاعت کی غرض سے حاضر ہوئے، تو آپ نے بھی اس نعمت عظمیٰ کو غنیمت سمجھا اور اشاعت فن کی غرض سے الہ آباد تشریف لے آئے. اور اس اولین جماعت میں حضرت مولانا قاری عبد الوحید صاحب صاحب ہدیت الوحید بھی موجود تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ادارہ بھی بہت خوب ترقی کر گیا. پھر اس کے بعد آپ لکھنؤ تشریف لے آئے. مدرسہ احیاء العلوم الہ آباد سے مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں تشریف لے آئے اور وہاں بھی خدمت انجام دی. خیر، یہ مختصرات کرتا چلوں. آپ کی تحریر میں، آپ کی تصانیف میں ایک تو فوائد مکیہ ہیں جو فن میں مقبول، خاص اور عام ہیں، تقریباً سبھی درسگاہوں میں داخل نصاب ہے، بلکہ اردو حفظ کی تکمیل اسی پر مبنی ہے. اور دوسری افضل الدرر ہے جو علم رسم علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز قصیدہ رعیہ کی عمدہ اور محقق شرح ہے. اور ایک بہت قیمتی مضمون الدقیق الجلی فی تحقیق النون الخفی، حضرت حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام یہ تحریر ارسال فرمائی. حضرت حکیم الامت خود فرماتے ہیں، مجھے اس ادائے اکفا میں زمانہ طالب علم سے برابر اشکال رہا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت الاستاد قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون لکھ کر بندے کی طرف ارسال فرمایا، اور حضرت نے قاری عبد الرحمن نے حضرت کو کہا کہ آپ کے فتاوا میں اس کو جگہ دیں. تو امداد الفتاوا میں حضرت نے اس کو شائع بھی فرمایا، پہلی جلد میں تقریباً، تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرت نے غلطی بھی بتائی اخفاء کی، کیا مروجہ ادا اخفاء کی غلطیاں ہیں، اور اس غلطی کی طرف نشاندہی کی اور اس کا صحیح طریقہ بھی بتایا. تو خیر، اس کا آپ جب آئیں تو اس کو سنیں گے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا غلطیاں بیان کی. پھر مدرسہ عالیہ فرقانیہ لکھنؤ میں ہی ایک روز عالر رہنے کے بعد 6 جمادی الاول سن ہجری 1349 بروز سوموار یعنی پیر مطابق سن عیسوی 1930 بوقت عشاء علم و عمل کا یہ آفتاب غروب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب فوائد مکیہ بہت خصوصیات کے حامل ہیں. جہاں اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ فوائد مکیہ میں مصنف علیہ الرحمٰن نے دونوں طریق کو بیان کیا. صاحب فوائد مکیہ نے روایت حفظ کے 2 طریق، بطریق عبید ابن صباح اور بطریق عمر ابن صباح،
جو پھر بعد میں چل کر بطریق شاطبیہ بطریق جزریہ ہو گئی، اس لیے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اصول بیان فرمائے روایت حفظ کے جو پوری دنیا میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، تو وہ بطریق شاطبیہ سے موسوم ہو گئے، اور بطریق جزری جو کچھ لوگ ان کو لے کر چل رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ اتنی مشہور نہیں ہو پائی۔ خیر، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں طریق کو جمع فرمایا۔ دوسری خصوصیت یہ بھی ہے اس کتاب کی کہ آپ نے تجوید کے اہم مسائل کو بہت مختصر انداز میں عام فہم زبان میں بیان فرمایا، اصطلاحی زبان میں نہیں، مصطلحات میں نہیں، عام زبان، عام فہم زبان، آسان انداز میں بیان فرمایا۔ ایک ایسا شخص جو درسگاہ میں نہیں آ پا رہا ہے لیکن تھوڑی کچھ سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، تو وہ بھی صاحب فوائد مکیہ کے مفہوم کو پا لے گا۔ آپ نے گزشتہ سال عربی دوم میں جامع الوقف پڑھی، آپ دیکھیے اس میں قاری محب الدین صاحب نے کیسے اصطلاحات بیان فرمائے۔ وہ کتاب پوری اصطلاحات پر مبنی ہے، اصطلاحات ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصطلاحات۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بجائے مصطلحات بیان کرنے کے آسان انداز رکھا تاکہ ہر ایک سمجھ پائے۔ یہ ایک بڑی خصوصیت ہے، حالانکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی علمی شخصیت کے حامل ہے۔ خیر، اور تیسری خصوصیت کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کا پورا لحاظ رکھا۔ طول سے اجتناب فرمایا، چنانچہ آپ نے عربی اول میں رہبر تجوید میں 17 مخارج پڑھے، اور اس سال آپ 14 پڑھیں گے۔ اب بجائے 17 میں طوالت ہے اور 14 میں اختصار ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد مکیہ میں 14 والا قول اختیار فرمایا تاکہ اختصار رہے۔ آپ جب مخارج کا بیان پڑھیں گے تو اس وقت آپ جانیں گے، ہم بیان کریں گے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 14 والا قول کیوں اختیار فرمایا، 17 والا، حالانکہ 17 والا قول تو پسندیدہ ہے، لیکن پسندیدہ قول کو چھوڑ کر غیر پسندیدہ والے قول کو اختیار فرمایا۔ اور صفات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفات بھی 14 بیان فرمائی۔ آپ نے ابھی تک 17 صفات پڑھی تھی، 10 متضادہ، 7 غیر متضادہ، لیکن آپ اس سال 14 صفات پڑھیں گے۔ اور پھر مقدار اوجہ مد کا بیان فرمایا، ایک فصل الگ سے قائم فرمایا بیان، کیونکہ عامتاً لوگ مدود کا خیال نہیں رکھتے۔ جہاں ایک آیت میں ایک مد متصل، ایک مد منفصل یا 2 مد منفصل، پہلے مد منفصل ہو، پھر مد متصل ہو، پھر مد منفصل ہو، اور پھر اسی میں مد لازم بھی آ جائے
تو پہلے مد منفصل میں کچھ مد ہوگا، پھر مد متصل میں کچھ مد ہوگا، پھر مد منفصل میں کچھ مد ہوگا، پھر مد لازم میں کچھ مد ہوگا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالتفصیل بیان فرمایا، 48 وجوہات کیسے کیسے، جب آئے گا تب آپ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، جو دیگر کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر آخر میں بہت قیمتی فصل قائم فرمائی الحان اور انغام کے نام سے۔ ہندوستان میں ایک دور ایسا تھا جب لہجوں کے باب میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 جماعت بن گئی۔ اچھے لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک طبقہ دوسرے طبقے پر تنقید کر رہا ہے، دوسرا پہلے پہ تنقید کر رہا ہے۔ ایک طبقہ کہتا تھا یہ لہجہ بہجہ کچھ نہیں ہے، اور عجیب باتیں چلتی تھی، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ جو لوگ لہجوں کے قائل ہیں وہ حدود تجوید کا خیال نہیں کرتے، بس لہجے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حد مقدار کر دی، ایک حد قائم کر دی، حد کی مقدار قائم کر دی کہ ان حدود میں رہ کے پڑھیے لہجے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں دوسرا طبقہ جو لہجوں کو منع کرتا تھا، وہ طبقہ بہت ساری روایات سے، احادیث مبارکہ سے آنکھ بند کر رہا تھا۔ تو صاحب فوائد مکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں الحان اور انغام کی بحث بیان فرما کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ وقت ہو چکا۔ خیر، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔